الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، چینل کے ناظرین، آج 1432 سنہ ہجری کے ربیع الاوّل کی 13 تاریخ ہے، 19 مارچ 2011۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے صحرائی علاقے عمر کوٹ میں الحمدللہ یہاں موجود فیضان مدینہ میں طلباء، اساتذہ اور دیگر ذمہ داران کا سنت و بھرا اجتماع جاری ہے، اور جو مدنی چینل کے ناظرین دنیا بھر میں جہاں کہیں سن رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اور اس اجتماع میں شامل ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں، بہت ساری احادیث درود پاک کے فضائل اور برکات کے بارے میں ہمیں ملتی ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسی برکتیں درود پاک کی ہمیں پڑھنے کو ملتی ہیں کہ بندہ اگر درود پاک ہی پڑھتا رہے، یہی وظیفہ اپنا لے، تو دنیا اور آخرت کی مشکلوں میں اس کے لیے بہت بڑی آسانی کا باعث بن سکتا ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اگر کسی دنیا دار کے قریب کسی کو اٹھنا نصیب ہو جائے، بیٹھنا نصیب ہو جائے، اس کا قرب نصیب ہو جائے، تو وہ اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہے کہ فلاں منسٹر سے، فلاں مشہور شخصیت سے میری دوستی ہے، میں اس کے قریب جا کر بیٹھ سکتا ہوں، اس سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ ذرا سوچئے، بروز قیامت وہ کون سی ہستی ہوگی کہ جس کے کرم سے شفاعت کا دروازہ کھلے گا؟ وہ کون سی ہستی ہوگی جو گناہگاروں کے پلڑے بھاری کر رہی ہوگی؟ وہ کون سی ہستی ہوگی جو رب سلم کی صدائیں بلند کرتے ہوئے پل صراط سے اپنے امتیوں کو پار لگا رہی ہوگی؟ وہ ہستی کوئی اور نہیں، ہم بے کسوں کے غمخوار، مدینے کے تاجدار، شفیع روز شمار، جناب احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا تبار ہے۔ اب اگر کسی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب نصیب ہو جائے، مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قریب ہونا نصیب ہو جائے، قیامت کے دن جو آقا کے قریب ہوگا اس کے تو وارے نیارے ہو جائیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان محبوبی کو دکھانے کے لیے ہی تو میدان محشر کو سجایا جا رہا ہے۔ کیا خوب شعر ہے، دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی۔ مولانا حسن رضا خان محشر کے میدان کا نقشہ کتنے پیارے انداز میں کھینچ رہے ہیں، لکھتے ہیں دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی، کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا، غلام کی عنایت سے چین میں ہوں گے، تو حضور کا آفت میں مبتلا ہوگا۔ اے غلامان مصطفیٰ، اگر قیامت میں مدینے والے کو پانا ہے تو درود پاک اپنی عادت بنا لیجئے۔ آئیے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ باآواز پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے چند واقعات، یہاں چونکہ طلباء بھی موجود ہیں، طلباء کے سرپرست والدین بھی موجود ہیں، اور اسی طرح یہاں پر دیگر ذمہ داران بھی موجود ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک بڑا پیارا واقعہ، اور یہ غوث پاک کی ولادت سے پہلے
واقعہ ہے. یوں تھا، ایک نوجوان بھوک کا عالم ہے، دریا کے کنارے موجود ہے. اس نے دیکھا کہ دریا کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے. نوجوان نے وہ سیب اٹھایا، اٹھا کر وہ سیب کھا لیا. اب جب سیب کھا لیا تو اسے یہ خیال گزرا کہ میں نے اس کے مالک سے اجازت نہیں دی. اگر بروز قیامت اس سیب کے مالک نے مجھے پکڑ لیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ وہ خوف خدا رکھنے والا نوجوان دریا کے کنارے کنارے چلنے لگا اور ڈھونڈ ایک سیب کے باغ تک پہنچ گیا. اس نے دیکھا کہ یہ سیب کا باغ دریا کے کنارے پر ہے، یقیناً اسی باغ کا سیب دریا میں گرا ہوگا اور میں نے فلاں مقام پر جا کر اس کو کھا لیا ہوگا. چلو اس باغ کے مالی کے پاس چلتے ہیں، مالک کے پاس چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ وہ سیب کا حق معاف کر دے تاکہ بارگاہ الہی میں جواب دینا نہ پڑ جائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سوچئے وہ نوجوان کیسا خوف خدا والا ہے. ایک سیب کا حق بخشوانے باغ کے مالک کے پاس سفر کر کے جا رہا ہے. اور آج ہمارا کیا ہے؟ کسی کا مال کسی کے پاس چلا جائے تو اب دینے کا نام نہیں لیتا. ایک سیب کیا، یہاں جناب پوری فصل ہڑپ کر لی جاتی ہے. چونکہ یہ کھیتوں کا ایریا ہے، یہاں فصل کے معاملات ہوتے ہیں. تو جناب کسی کو قرض دیا، اب وہ قرض نہیں لوٹاتا. فروٹ والے کی دکان پر گئے تو سودا لینا ہی نہیں لینا، تھوڑے بہت فروٹ چکھ لیں پہلے اس کی بغیر اجازت کے. کسی ریڈی والے کے پاس جانا ہے، ابھی سودا لیا نہ لیا بغیر اجازت کی چیزیں اٹھا کے کھانا شروع کر دی. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. یہ نوجوان خوف خدا رکھنے والا مالک تک پہنچا. اب باغ کے مالک نے جب دیکھا کہ یہ نوجوان اتنا طویل سفر کر کے سیب کا حق معاف کروانے آیا ہے، انہوں نے کہا میں ایسے تو معاف نہیں کروں گا. جناب کیا شرط ہوگی؟ یہ ہوگی کہ آپ کو ہمارے باغ کی اتنے دن تک رکھوالی کرنی پڑے گی، مالی کا کام کرنا پڑے گا. وہ نوجوان کہتا ہے پھر تو حق معاف کر دیں گے. وہ کہتے ہیں پھر بعد میں دیکھیں گے، کام پورا کیجیے. پرٹیکولر ڈیز، اتنے دن کے لیے وہ نوجوان باغ کی رکھ لگ گیا. نیت کیا ہے؟ کیوں محنت کر رہا ہے؟ اتنے دن کیوں کام کر رہا ہے؟ کہ وہ سیب کا حق ہو جائے. پرٹیکولر ڈیز، وہ معینہ مدت گزر گئی. باغ کے مالک سے یہ نوجوان عرض کرتے اب تو معاف کر دیجئے، جو آپ نے دن بتائے تھے اتنے دن میں نے باغ کی رکھوالی کر لی ہے. باغ کا مالک کی دوسری شرط ہے، وہ شرط پوری کرو گے تو تمہیں سیب کا حق معاف کروں گا. وہ نوجوان کہتا ہے کیا شرط ہے؟ میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، اور میری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، میری بیٹی کانوں سے بہری ہے، میری بیٹی زبان سے گونگی ہے، میری بیٹی کے ہاتھ بھی نہیں، پیروں سے چل بھی نہیں سکتی. آپ سوچئے ایک نوجوان کے لیے آج کے دور میں بڑی تمنا ہوتی ہے کہ کسی خوبصورت عورت سے، کسی خوبصورت لڑکی سے شادی ہو جائے، مگر وہ نوجوان اس امتحان کے لیے بھی تیار ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے، اگر میں نے آپ کی اس طرح کی معذور بیٹی سے شادی کر لی تو کیا آپ مجھے سیب کا حق معاف کر دیں گے؟ انہوں نے کہا ہاں معاف کر دوں گا. شادی ہوئی. اپنے حجرہ عروسی میں، اپنے شادی کے کمرے میں جب وہ نوجوان گیا تو جا کر حیران ہو گیا اور باہر آ گیا اور آ کر ان بزرگ سے کہتا ہے حضرت آپ نے تو کہا تھا آپ کی بیٹی اندھی ہے، مگر اندر جو دو ہیں وہ تو دیکھ سکتی ہیں. آپ نے کہا تھا آپ کی بیٹی جو ہے وہ گونگی ہے، اندر تو جو عورت ہے وہ بول بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، اس کے ہاتھ پیر بھی سلامت ہیں. کہیں کوئی غلط فہمی تو نہیں ہو گئی، کوئی رانگ نمبر تو نہیں لگ گیا؟ وہ بزرگ فرماتے نہیں بیٹا، بات یہ ہے کہ یہی میری بیٹی ہے. میری بیٹی اندھی اس لیے تھی، اس لیے میں نے اسے اندھا، اس نے اپنی آنکھوں سے کبھی چیز کو دیکھا نہیں ہے، اس
لیے اسے بہرا کہا. میری کانوں نے کبھی حرام کو سنا نہیں ہے. ہاں میں نے اپنی بیٹی کو بغیر ہاتھ کی اس لیے کہا تھا, اس کے ہاتھ کبھی حرام کام کی طرف اٹھے نہیں. اس کے پیروں سے لنگڑی اسی لیے کہا کہ اس کے پیر کبھی حرام جگہوں پر یا بغیر اجازت کے بے پردہ کبھی وہ گھر سے باہر نہیں نکلی. اب جاؤ میرے بیٹا, یہ تمہاری زوجہ ہے, جا کر اپنی زندگی اسی کے ساتھ گزارو. میرے اسلامی بھائیوں, تصور کیجئے کہ وہ نوجوان بھی کیسے خوف خدا والا اور وہ عورت بھی کیسی خوف خدا کہ عبادت گزار, پارسا, نیک, اور نوجوان بھی ایک سیب کا حق بخشوانے کے لیے اتنی امتحانات اٹھا رہا ہے. آپ جاننا چاہیں گے یہ دونوں میاں بیوی بنے یہ کون تھے, اور سوچئے جب ایسا پارسا جوڑا ہو تو اس کے یہاں ولادت کس کی ہوتی ہے. یہ دو مبارک ہستیاں جن کی شادی ہوئی اور اس کے بعد ان کے یہاں جس کی ولادت ہوئی وہ کوئی اور نہیں, ہمارے غوث اعظم تھے. یہ غوث پاک کے والدین کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اس عظیم ولی کو جب پیدا فرمایا تو ایسا مبارک جوڑے کو ملایا گیا, ایسا مرد اور عورت ملایا گیا جو ایسے خوف خدا والے, ایسے عبادت گزار, حرام کاموں سے اس قدر بچنے والے. رب نے غوث اعظم جیسی اولاد عطا فرمائی. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, پتہ یہ چل رہا ہے اس واقعے سے کہ اگر آج بھی ماں باپ نیک ہوں, پارسا ہوں, عبادت گزار ہوں تو ان کے گھر میں نیک اولاد پیدا ہو سکتی ہے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, جن گھروں میں جن کے والدین خوف خدا والے ہوتے ہیں, جن کے گھروں میں نمازوں کا ماحول ہوتا ہے, قرآن پاک کی تلاوت ہوا کرتی ہے, انہی گھروں میں داتا گنج بخش علی حجویری جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. جن گھروں میں عبادت کا ذوق اور خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے انہی گھروں میں بابا فرید جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. ہاں جس بجائے جاتے ہیں اسی گھر میں اعلیٰ حضرت جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. اور مجھے کہنے دیجئے, آج بھی جن کے گھروں میں بچپن سے سنت کا دور ایسے ماں باپ کے یہاں امیر اہل سنت جیسی اولاد پیدا ہوتی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد ہو, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی آنکھوں کا نور بن جائیں, اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے بچے سنتوں کے پابند بن جائیں, تو پہلے ماں باپ کو تبدیل ہونا ہوگا, پہلے کو گناہوں سے بچنا. اگر آج ماں باپ نیک ہو جائیں, گھر میں نمازوں کا دور دورہ ہو, وہاں کے بچے بھی عبادت گزار بن جاتے ہیں. یہ باپ کیسے تمنا کرتا ہے کہ میں سارا دن جھوٹ بولتا رہوں اور اچھا بن جائے. باپ یہ کیسے تمنا رکھتا ہے کہ میں جناب جمعے کے علاوہ کوئی نماز نہ پڑھوں اور میرا بچہ نمازی بن جائے. باپ یہ کیسے توقع رکھتا ہے کہ خود تو شراب پیتا رہے, نشہ کرتا رہے, اور یہ تمنا رکھے کہ میری اولاد نیک بن جائے, میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے. یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے, یہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ گناہگار کے گھر میں نیک اولاد پیدا ہو جائے. یاد رکھیے, ماں باپ کا اثر اولاد قبول کرتی ہے, اولاد انسپائر ہوتی ہے اپنے ماں باپ سے. میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں. جن بچوں کے گھروں میں گانے باجے فلمیں ڈرامے ہوتے ہیں, وہ بچے جب روڈ پہ نظر آتے ہیں تو روڈ پہ بھی ناچ رہے ہوتے ہیں, روڈ پہ بھی ان کی زبان پر گانے ہوتے ہیں. اور جن بچوں کے گھروں میں تلاوت ہوتی ہے, ماں باپ تلاوت سنتے ہیں, نعت شریف سنتے ہیں, نمازوں کا دور دورہ ہوتا ہے, ان کے بچے جب روڈ پہ بھی نظر آتے ہیں تو درود پاک گنگناتے نظر آتے ہیں, نعت شریف پڑھتے نظر آتے ہیں, صلی اللہ علیہ الحبیب کی صدائیں بلند کرتے نظر آتے ہیں. ارے آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے, چھوٹا بچہ ہوتا ہے, چھوٹی بچی ہوتی ہے, جب وہ اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں, بچی ماں کو دیکھتی ہے تو بچی بھی دوپٹہ پہن کر نماز پڑھنے نہیں آتی, مگر جیسے ماں پڑھ رہی ہوتی ہے ویسے وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. چھوٹے بچے دیکھتے ہیں دادا ابو نماز پڑھ رہے ہیں, ابو نماز پڑھ رہے ہیں, برابر میں شروع کر دیتے ہیں. تو پتا چلا بچہ اثر قبول کرتا ہے اپنے باپ کا. اب آپ فیصلہ کر لیجئے کہ آج اپنے بچوں کو فلموں, ڈراموں, گانوں, باجوں کے سارے سامان لا کر دیے, بچے کی خوشنودی کے لیے حرام روزی کمانے سے بھی دریغ نہیں کرتے, اور پھر بندہ تمنا کرتا ہے کہ میرا بچہ میری مغفرت کا ذریعہ بن جائے.
آج آپ کے بچے کو آپ دنیاوی تعلیم دلانے کی تو کوشش کرتے ہیں، اپنے بچے کا مستقبل روشن ہو جائے اس کی تو فکر ہے، مگر کون یہ فکر کہ میرا بچہ باعمل بن جائے، میرا بچہ حافظ قرآن بن جائے؟ ارے وہی اولاد اچھی ہے، یقین مانیے وہی اولاد اچھی ہے جو مرنے کے بعد والدین کی مغفرت کا ذریعہ بنے، وہی اولاد اچھی ہے جو مرنے کے بعد اپنے والد کو غسل دے سکے، اپنے والد کو کفن دے سکے، اپنے والد کو سنت کے مطابق قبر میں اتار سکے، کہ جو والد کا جنازہ بھی کر سکے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب ان کا انتقال ہوتا ہے تو بچہ دوستوں کے ساتھ مسجد کے باہر کھڑا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں جنازہ پڑھیے، تو کہتا ہے مجھے تو جنازے کی نماز نہیں آتی پڑھنا۔ آپ کے والد کو غسل آپ دیجئے، تو بچہ کہتا ہے مجھے اپنے آپ کو غسل دینا نہیں آتا، غسل کے فرائض خود کے، تم جنازے کو کیسے غسل دیتے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ آج بچہ انگلش بک پڑھ لیتا ہے مگر قرآن نہیں آتا۔ ارے بچہ قرآن جانے گا تو مرنے کے بعد آپ کو اس ثواب کرے گا نا۔ وہ والدین خوش نصیب ہیں جن کے بچے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، جن کے بچے نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ارے ان کے جانے کے بعد بھی وہ درس و بیان کرتے رہیں، والدین کو ثواب پہنچتا رہے گا۔ مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر کے پاس سے گزرے، جب گزرے تو قبر پر عذاب تھا، کچھ دنوں کے بعد پھر گزرے تو اس قبر پر انوار و تجلیات کی بارش ہو رہی تھی۔ پوچھا مولا یہ کیا ماجرا ہے؟ کچھ دنوں پہلے تو اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ غیب سے ندا آئی، اے عیسیٰ جب یہ بندہ مرا تھا تو اس کی بیوی حاملہ تھی، اس کی بیوی پریگننٹ تھی، اس کے مرنے کے بعد اس کے یہاں بیٹے کی ولادت، کچھ عرصے تو اس پر عذاب ہوتا رہا، مگر جب اس کا بیٹا بڑا ہوا، مدرسے گیا، قاری صاحب نے اسے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے عیسیٰ جب اس کے بچے نے زمین کے اوپر مجھے رحمن الرحیم کے نام سے پکارا تو مجھے حیا آئی کہ اس کے باپ کو زمین کے اندر عذاب دوں، اس کے بیٹے کی پکار کے صدقے میں نے اس سے عذاب قبر کو دور فرما دیا۔ ایسا بچہ بھی تو ہونا کہ مرنے کے بعد وہ ہماری مغفرت والے کام کرے، مگر ہم نے تو حرام روزی کما کر فلمیں ڈرامے گانے بنا کر اس کو گھر میں دے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ باپ جو ساری زندگی بچوں کے لیے زندگی گزارتا رہا، کماتا رہا، کوششیں کرتا رہا، اور جب دنیا سے گیا تو یہی بچے اس کی مزید عذاب میں اضافے کا سبب بن جائیں، بچہ گناہ کرتا رہے اور باپ کو قبر میں سزا ملے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو تبدیل کیجئے۔ ہم کہتے ہیں بچہ بڑا خراب ہو گیا ہے، بچہ نافرمان ہو گیا ہے، اس میں بچے کا قصور تو ہوتا ہی ہوتا ہے، بہت بڑا قصور ماں باپ کا بھی ہوتا ہے۔ آپ اپنے اندر تبدیلی لائیے، خود گناہوں سے بچیے، نماز کی پابندی کیجئے، اگر اسلامی بہنیں ہیں تو وہ پردے کی بنائیں، پھر دیکھیں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ اب آئیے غوث پاک رضی اللہ عنہ کہ یہ بات تو تھی ولادت سے پہلے کی، اور اس میں میسج تھا والدین کے۔ اب چونکہ یہاں طلبہ بھی موجود ہیں، اب بچہ میسج ہے غوث پاک کی سیرت سے، وہ بھی سیکھتے چلے جائیے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی چھوٹی عمر ہے، اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں، امی جان مجھے اجازت دیجئے میں علم دین سیکھنے کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ والدہ نے کہا بیٹا ٹھیک ہے آپ کو اجازت ہے، اور اب شاید ہم نہ مل سکیں، اب بروز محشر ملاقات ہوگی۔ اپنے بچے کو اپنے آپ سے جدا کر دیا۔ علم دین کا کیسا پیار تھا والدین کو کہ یہ بچہ عالم بن جائے گا، ہمیں دنیا اور آخرت کی دولت نصیب ہو جائے گی۔ اور پھر وہ بچہ کیا بنا؟ پیران پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل لامکانی، ابو محمد الشیخ عبد القادر جیلانی ہمارے غوث اعظم بن گئے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر روانہ ہوئے، والدہ نے 40 دینار آپ کے لباس میں سی دی، بیٹا یہ تمہارے سفر کے لیے تمہیں دیتی ہوں،
سفر پر روانہ ہونے لگے تو والدہ نے کہا بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا، کبھی جھوٹ مت بولنا۔ غوث پاک جب سفر پر روانہ ہوئے، ڈاکوؤں نے پورے قافلے کو گھیر لیا۔ اب لوٹ مار شروع ہوئی۔ آپ کے پاس بھی ایک ڈاکوؤں کا کارندہ آیا اور پوچھنے لگا تمہارے پاس کچھ ہے؟ چھوٹا سا بچہ ہے، ڈاکو نے سمجھا ہوگا اس کے پاس کیا ہوگا۔ غوث پاک فرماتے میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اچھا تمہارے پاس 40 دینار ہے، کہاں سے آئے؟ کہاں رکھے ہیں بتاؤ؟ کہا میرے کپڑوں کے اندر سیے ہوئے ہیں۔ مذاق اڑایا اس نے کہ چھوٹا بچہ ہے، اس کے پاس 40 دینار کہاں ہوں گے؟ اپنے سردار کے پاس گیا، سردار کو جا کر کہا کہ ایک بچہ ہے کہتا ہے میرے پاس 40 دینار ہیں، کہا اس کو قریب لے آؤ۔ قریب لے کر گئے، جب قریب گئے تو سردار نے پوچھا بھائی کتنے پیسے ہیں تمہارے پاس؟ کہا 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ کپڑے کے اندر۔ کہاں ہے دکھاؤ۔ آپ نے کپڑا کھول کے دکھا دیا، اس نے وہ جب سلائی کھولی تو 40 دینار نکل آئے۔ ڈاکوؤں کا سردار کہتا ہے ہم ڈاکو ہیں، ہم سے لوگ اپنا مال چھپاتے ہیں، تم عجیب بچے ہو اپنا مال ظاہر کرتے ہو۔ غوث پاک کہتے ہیں میں کچھ اور نہیں جانتا، سفر پر چلا تھا، ماں نے کہا تھا بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ آپ نے پوچھا آپ کے پاس کتنی رقم ہے، میں نے بتا دیا 40 دینار ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر بندہ با عمل ہونا، یہ مدنی پھول ہے دعوت اسلامی کے مبلغین کے لیے، ذمہ داران کے لیے، ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہماری زبان میں اثر ہی نہیں ہے، ایک سال نیکی کی دعوت دیتے کوئی نمازی نہیں بنتا۔ بندہ با عمل ہو تو اس کی زبان میں تاثیر آ جاتی ہے۔ غوث پاک نیک، پارسا اور عبادت گزار ماں باپ کے بچے بھی تھے اور خود بھی عبادت گزار تھے۔ آپ کی زبان میں جو تاثیر تھی، وہ ڈاکو کہتا ہے، ڈاکو زاروں کے تار رونے لگا کہ تو بچہ ہو کر اپنی ماں سے کیے ہوئے وعدے کو نہیں توڑ رہا، اور میں روزانہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ رہا ہوں۔ میں روزانہ لوگوں کو لوٹتا ہوں، ان کا مال چھین لیتا ہوں۔ وہ ڈاکو رونے لگ گیا اور اس نے اپنے ڈاکا کے اس معاملے سے توبہ کر لی۔ نہ صرف اس نے توبہ کی بلکہ اس کے پورے گروہ نے ڈاکا کرنے سے توبہ کر لی۔ غوث پاک کے بچپن کا عالم ہے، علم کے سفر پر روانہ ہوئے ہیں اور راستے میں ڈاکوؤں کو توبہ کرواتے ہوئے جا رہے ہیں۔ یہ تو غوث پاک کی ایک عظیم کرامت۔ مگر یہاں میرے مدنی منوں جو جامعۃ المدینہ کے طلباء ہیں اور جو چینل کے ناظرین میں سے میرے بچے اور وہ ینگسٹرز، وہ نوجوان سنیں جن کے ماں باپ حیات ہیں، غوث پاک اپنی ماں کا ادب کتنا کرتے ہیں۔ ماں نے کہا بس، حالانکہ یہاں اگر دیکھا جائے تو کئی مقامات پر شریعت کی طرف سے اپنی بات کو کسی اور پیرائے میں ادا کرنے کی گنجائش موجود ہوتی ہے، مگر غوث پاک نے کہا میری ماں نے کہا ہے، میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ آپ نے سچ بولا اور اس کی برکت بھی حاصل کر لی۔ پیسے گئے نہیں بلکہ پورا ڈاکوؤں کا قافلہ جو ہے وہ تائب ہو گیا، گناہ سے باز آ گیا۔ وہ کہتے ہیں نا سچ کو آنچ نہیں ہے، سچ بولنے سے کبھی تکلیف نہیں ہوتی۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور میرے خاص طور پہ مدنی منوں، اپنے ماں باپ کا ہمیشہ ادب کرنا، اپنے ماں باپ کی ہمیشہ رسپیکٹ کرنا۔ جو بچے، جو نوجوان اپنے ماں باپ کا ادب کرتے ہیں وہ زندگی بھر کامیاب رہتے ہیں۔ یاد رکھیں جن کے ماں باپ ناراض ہو جائیں وہ دنیا میں بھی برباد ہو جاتے ہیں اور آخرت میں بھی برباد ہوتے ہیں۔ جی ہاں، والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہیں۔ ارے ان سے پوچھئے جن کے ماں باپ نہیں ہیں، جن کے ماں باپ دنیا میں نہیں، آج وہ یاد کرتے ہیں۔ اگر آپ کے ماں باپ حیات ہیں ان کی قدر کیجئے، ان کی تعظیم کیجئے۔ اگر آپ کو کوئی مقام مل جائے، آپ عالم دین کیوں نہ بن جائیں، آپ بڑے مبلغ کیوں نہ بن جائیں، آپ کو لوگ آپ کی واہ واہ کرنے کیوں نہ بن جائیں، ہمیشہ یاد رکھنا کہ آج میں جو کچھ ہوں اپنے ماں باپ کی وجہ سے ہوں۔ میری شرافت، میری عزت، میرا مقام جو کچھ ہے وہ میرے والدین کی برکت سے ہے۔ اپنے والدین کی دعائیں لیتے رہنا بیٹا، کہ جس کو آپ کی دعا مل جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے، اور جس سے ماں باپ ناراض ہو جائیں وہ دنیا میں بھی برباد ہوتا ہے۔ اپنی آنکھوں کے سامنے
اس کی اولاد کو لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اس کا ادب نہیں کرتی. حدیث پاک سنیے کہ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ ہم سے رب راضی ہو جائے. میرے آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی رضا مندی ماں باپ کی رضا مندی میں ہے. اللہ عز و جل کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی ہے. آج ماں باپ پہ بڑی آواز میں بات کرتے ہیں. آج کا نوجوان اپنے باپ کو گالی دیتا ہے. ایسے بد نصیب ہیں جو باپ کو مارتے ہیں. ایسے بد نصیب ہیں جو اپنی ماں کے ساتھ بڑی آواز سے بات کرتے ہیں. شرم آنی چاہیے. آج یہ ماں باپ کچھ بولتے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہم سے راضی ہیں. ارے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ اس سے بات کروں گا تو یہ مجھ پر اور شاؤٹ کرے گا، اور اونچی آواز میں بات کرے گا. ارے تف ہے اس اولاد پر کہ جس سے اس کے ماں باپ ڈرتے ہوں، جس کے شر سے باپ پناہ مانگتا ہو. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، یہ اچھی زندگی نہیں ہے. اپنے ماں باپ کو راضی کیجیے. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جن کے ماں باپ حیات ہیں وہ سنیے. آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ حج کی عادت مل جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بار بار حج بیت اللہ نصیب فرمائے. مگر سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو نیک بیٹا اپنے والدین کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اللہ عز و جل اسے ہر نظر کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے. قالوا وَإِن نَرَى كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ، عرض کی گئی صحابہ کی طرف سے آقا اگرچہ وہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھے. میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اکبر و اطیب. میرے آقا نے فرمایا اللہ بہت بڑا اور بہت زیادہ پاک ہے، میرا رب اسے 100 حج کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. ارے جن کے ماں باپ ہیں لوٹ لو، برکتیں حاصل کر لو، محبت کی نگاہ سے دیکھو. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مقبول حج کا ثواب. ماں کے پیروں تلے جنت کی چوکھٹ کیوں کہا گیا؟ ماں کے پیروں کو جس نے چوما اس نے جنت کی چوکھٹ کو چوما. مگر آج دوستوں کا تو ادب ہے، رشتہ داروں کا تو ادب ہے، اپنی گیدرنگز میں کوئی ناراض نہ ہو جائے اس کا خیال ہے. ساری دنیا کے لیے خوش اخلاقی ہے، اور یہی خوش اخلاق، یہی حسن اخلاق کا پیکر جب اپنے ماں باپ سے ملتا ہے تو شیر ببر بن جاتا ہے، ان کے سامنے بدتمیزی کرتا ہے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ماں باپ ناراض نہیں ہونے چاہیے. والدین کی دعائیں لیتے چلے جائیے. یاد رکھیے کہ جن کی ماں، جن کے والد بچے کے لیے دعا کرتے ہیں اس کے سر سے طوفان بھی ٹل جاتے ہیں. ایک دعا ہوتی ہے کہ بندہ ماں باپ سے کہتا ہے دعا کرنا، ماں باپ دعا کرتے ہیں. ایک تو یہ دعا ہوتی ہے، اور ایک دعا ہوتی ہے کہ ایسی خدمت کرو کہ ان کے دل سے دعا نکلتی ہے. اور جو دل سے دعا نکلتی ہے نا، اس کی بات ہی کچھ اور ہے، اس کی برکت ہی کچھ اور ہے. پھر دیکھیں کیسے عافیتوں کے در کھلتے ہیں، پھر دیکھیں کیسے برکتیں حاصل ہوتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اپنی ماں کا ادب کیا اور کس مقام پر پہنچے. چاہتے ہیں کہ دنیا میں کامیابی آپ کے قدم چومے، آخرت میں تو رسول سے محفوظ رہیں. اپنے ماں باپ کا ادب کیا کریں. پیارے علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو جہاد پر جانے سے روک دیا کرتے. صحابی آقا ہم جہاد پر آنا چاہتے ہیں. آقا پوچھتے تمہارے گھر میں ماں باپ ہیں؟ کہا ہاں بوڑھے ماں باپ ہیں. میرے آقا نے فرمایا جس کا مفہوم اپنے ماں باپ کی خدمت کرو یہی تمہارا جہاد ہے. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں، اور یہی دعوت اسلامی ہم سب کو درس دیتی ہے کہ جہاں نوجوان، جو اسلامی بھائی جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں، ان کی رسپیکٹ کریں. اور جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، جو ماں باپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہیں، وہ اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو علم دین سکھائیں. اگر ان دونوں جہتوں پر کام ہونا شروع ہو جائے، بچے ماں باپ کا ادب کریں، ماں باپ بچوں کی نیک نامی اور بچوں کو نیکی کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں، اپنے اندر بھی تبدیلی لائیں، تو انشاءاللہ یہ پورا معاشرہ سنتوں بھرا معاشرہ ہو جائے گا. گھر گھر سنتوں کا پیکر ہو جائے گا. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے. سنتیں عام کریں، دین کا ہم کام کریں،
نیک ہو جائیں مسلمان مدینے والے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں والدین کی تربیت کا بھی اہتمام ہے، بچوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہے، اسلامی بہنوں کی تربیت کا بھی اہتمام ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا پورا گھرانہ سنتوں بھرا گھرانہ ہو جائے تو خود اجتماعات میں آتے رہیے، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، اپنے بچوں کو مدرسۃ المدینہ یا جامعۃ المدینہ میں داخلہ دلوا دیجئے، اپنے گھر کی اسلامی بہنوں کو اسلامی بہنوں کے اجتماع میں بھیجتے رہیے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کے گھر میں بھی سنتوں کی بہاریں آ جائیں گی، وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کا گھر بھی نیکی کی دعوت دینے کا مرکز بن جائے گا، اور انشاءاللہ دنیا میں بھی برکتیں، آخرت میں بھی برکتیں آپ کا مقدر ہوں گی۔ دعوت اسلامی کے ساتھ عملی طور پر وابستہ رہیے، اور اپنے گھر کے اندر بھرپور، اگر آپ چاہتے ہیں تو مدنی چینل کو اپنے گھر کا لازمی عنصر بنا لیجئے، مدنی چینل خود بھی دیکھیے، اپنے گھر والوں کو بھی دکھائیے، انشاءاللہ اس کے ذریعے بھی گھر بیٹھے بہت سارے مسائل، بہت سارے علم دین کے مدنی پھول سیکھنے کا موقع ملتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک کریم جو طلباء یہاں موجود ہیں ان سب کو علم نافع عطا فرمائے، علم باعمل کو مضبوط فرمائے، جو اساتذہ یہاں موجود ہیں اللہ مزید ذوق و شوق کے ساتھ طلباء کی تربیت کرنے کی فرمائے، ان کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے، اور جو سرپرست اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ سب کے بچوں کو آپ کی آنکھوں کا نور بنائے۔ جہاں آپ کے بچوں نے امامہ پہن لیا ہے سروں پر امامہ سجا لیجئے، جہاں آپ کے بچے دعوت اسلامی کے ننھے منھے مبلغ نظر آتے ہیں آپ بھی مدنی حلیہ اپنا کر دعوت اسلامی کے حقیقی مبلغ بن جائیں۔ پاک کی برکت نصیب فرمائے، آمین۔ النبی الامین صلی اللہ تعالی